اور ایک مثال میں دوں، اس مثال سے سمجھو۔ شریعت نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کو سجدہ حرام ہے۔ کون سا سجدہ؟ عبادت کا سجدہ حرام ہے، اور اگر سلامی کا سجدہ کرے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور پیر چومے یا ہاتھ چومے یا ہاتھ چومنے کے لیے جھکے یا کسی آنے والے کے لیے رسپیکٹ کے لیے کھڑا ہو، اپنے بزرگ ان سب کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ سب تحیہ سجدہ تک پہنچانے والے ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس کے رسپیکٹ کے لیے سب لوگ، پوری کلاس کھڑی ہو گئی۔ یا کورٹ میں جب جج کرسی پر آ جاتا ہے تو پھر کوئی کورٹ میں بیٹھے گا نہیں، پوری کورٹ کھڑی رہے گی، بس جج اکیلا ہی بیٹھے گا۔ یہ رسپیکٹ ہے، کورٹوں کا رسپیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی سے مصافحہ کر کیا اور چومنے کے لیے ہاتھوں کے اوپر ہونٹ رکھے تھے، رکوع کیا، چومتا ومتا تو کوئی نہیں، خواہ مخواہ جھک کر کے ہاتھوں کے اوپر ہونٹ رکھتے ہیں، ڈھونگ کرتے ہیں، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ پھر اور آگے ہندوؤں کے یہاں پگے پڑو، جھک کر کے پیروں کو چھوئیں گے یا چومیں گے، یا بریلویوں کے یہاں پیر کو باقاعدہ سلامی کا سجدہ کریں گے۔ یہ سب حرام، درجہ بدرجہ، صحیح نہیں۔ کچھ چیزیں حرام تو نہیں ہیں، لیکن اپنے اکابر اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ سب سوراخ ہیں، عبادت کے سجدے تک لے جانے والے ہیں۔ یہ میں نے 3 مثالیں دی تاکہ آپ ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھیں کہ شریعت جب بھی کسی چیز کا حکم دے گی تو مسئلے کو لمبا کھینچے گی، اور وہ سوراخ اور وہ راستے جہاں سے وہ گناہ پیدا ہو سکتا ان سب کو بند کرے گی۔ اب ان مثالوں کی روشنی میں سمجھو، جب سود کو اسلام نے حرام کیا تو مکہ والوں نے وہی اعتراض کیا تھا جو آج لوگ کرتے ہیں کہ یہ بھی کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ انما البیع مثل الربا، یہ خرید و فروخت، بے، سودا سلف، اسی طرح سے سود ہے۔ ہم 100 روپے میں ایک چیز لاتے ہیں، وہ 125 میں 125 روپے میں بیچ دیتے ہیں، تو 25 روپے ہم نے نفع کمایا، تو 100 روپے ہم نے قرضہ دیا اور 125 روپے واپس لیے تو 25 روپے نفع کمایا۔ یہی جو آج دنیا کہہ رہی ہے وہی مکہ والوں نے اعتراض کیا، انما البیع مثل الربا، یہ جو خریدنا پر بیچنا ہے، خرید و فروخت ہے، یہ بھی تو سود ہی کی طرح سے ہے، یعنی یہ کمائی کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ ہے۔ اور دیکھو دنیا میں خرید و فروخت کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی۔ اگر خرید و فروخت کو حرام کر دیا جائے تو کیسے دنیا کا کام چلے گا؟ اور خرید و فروخت جائز ہے تو پھر ربا، انٹرسٹ ناجائز کیوں ہے؟ جو آج اعتراض ہے وہی سیم اعتراض تھا، کوئی نئی چیز آج نئی نہیں ہے۔ اسلام نے جواب دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اسلام نے کہا اگر آپ زر سے زر پیدا کرنا چاہتے ہیں، زر فارسی لفظ ہے، وہ انگریزی میں نوٹوں پر لکھتے ہیں SUM، سم۔ یہ جو زر ہے، اس زر سے آپ زر پیدا کرنا چاہیں، آج تو کاغذ کی نوٹیں ہیں، ڈھونگ ہو کر رہ گیا ہے، لیکن زر اصل میں سونا چاندی ہے۔ آپ کے پاس سونا چاندی ہے، زر ہے، اس سے آپ زر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ زر پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے، عمل کا واسطہ لاؤ، بیچ میں عمل کا واسطہ لا کر زر سے زر پیدا کرو۔ ڈائریکٹ زر سے زر پیدا کرنا یہ سود ہے۔ 100 روپے دیے 125 لے لیے، 100 روپے دیے 110 روپے لے لیے، یہ زر سے زر پیدا کیا، اسی کا نام اسلام میں سود ہے، اور اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح سے لوگ کرنے لگیں گے
تو دو بہت بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. ایک خرابی کیا پیدا ہوگی؟ زر اقتناز ہو جائے گا، چند ہاتھوں میں دولت سمٹ کر آ جائے گی. آج کل بینک گورنمنٹ کا انڈر ٹیک ہے، اس لیے یہ خرابی نظر نہیں آتی، لیکن جہاں بنیوں کا سود ہوتا، مہاجنی سود ہے، سارے گاؤں کا مالک ایک بنیا، تو ساری دولت سمٹ کر کے چند ہاتھوں کے اندر آ جائے گی. قرآن نے کہا لِكَيْ لَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، شریعت یہ چاہتی ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ نہ جائے. دوسرا نقصان کیا ہے؟ ملک میں بے روزگاری پیدا ہو جائے گی. چند آدمی پیڑھی لے کر بیٹھے ہیں، سودی قرض دیتے ہیں، پیسے بڑھاتے ہیں، سودی قرض دیتے ہیں، پیسے بڑھاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے کوئی کاروبار نہیں ہے، تو ملک کے اندر بے روزگاری پھیلے گی. اس کے برخلاف اسلام نے کہا کہ اگر آپ کو زر سے زر بنانا ہے تو بیچ میں عمل کا فائدہ لاؤ، عمل کا واسطہ لاؤ. ایک آدمی کے پاس میں 5 کروڑ روپے ہیں، وہ 5 کروڑ کے سال بھر میں سود پر دے کر 5.5 کروڑ بنا لے، اس کی اجازت نہیں. اگر تمہیں زر پیدا کرنا ہے 5 کروڑ سے تو کارخانہ قائم کرو 5 کروڑ کا. اس کارخانے میں 500 آدمیوں کو ملازمت ملے گی، ان کی تنخواہیں جائیں گی، سال میں بونس بھی جائے گا، اور ملک کے اندر یہ تم جو کارخانے میں پروڈکشن تیار کرو گے تو سینکڑوں دکانیں کھل جائیں گی جو اس پروڈکشن کو بیچیں گی. تو دیکھو کتنے آدمی، تمہارے 5 کروڑ کا کارخانہ لگانے کی وجہ سے کتنے آدمیوں کو روزگار ملا ہے. اس کا شریعت کہتی یہ بے اللہ نے حلال کی ہے. احل اللہ البیع، اللہ نے بے کو حلال کی ہے، کیونکہ بے کو حلال کرنے میں زر سے زر پیدا ہوتا ہے، مگر بیچ میں عمل کا واسطہ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں نہیں آتی، پھیلتی ہے، اور سارے ملک کو روزگار ملتا ہے. اور اگر ایک آدمی پیڑھی لے کر 5 کروڑ لے کر بیٹھ جائے گا اور اس سے سود پر پیسہ بنائے گا تو ساری دولت چند ہاتھوں میں آ جائے گی، اور ملک بے روزگاری پھیل جائے گی، ان کے لیے کوئی روزگار کی کوئی شکل نہیں ہوگی. تو قرآن نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے. بے کو حلال کیا ہے یعنی تمہارے پاس زر ہے، پیسہ ہے، تم اس سے پیسہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو بیچ میں بے لاؤ، عمل لاؤ، تاکہ دولت پھیلے، تاکہ ملک کو روزگار ملے. وحرم الربا، اور ربا کو اللہ نے حرام کیا ہے، کیونکہ تم ڈائریکٹ زر سے زر پیدا کرو گے تو زر چند ہاتھوں میں سمٹ آئے گا اور پورا ملک بے روزگار ہو کر رہ جائے گا. یہ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ہم نے بے کو حلال کیا ہے اس لیے کہ اس کے یہ 2 فائدے ہیں، دولت پھیلتی ہے اور ملک کو روزگار ملتا ہے، اور ربا کو ہم نے حرام کیا ہے تاکہ دولت سمٹے نہ اور ملک کو بے روزگاری سے سابقہ نہ پڑے. پھر یہ تو ربا القرض ہے، پھر ربا الفضل، اس کو حدیث نے بیان کیا. پھر اور اس کو شریعت نے کہا ربا النسیہ، ربوی چیزوں میں دونوں پیش ید بے ید ہونی چاہیے، ایک کے بعد دیگرے، ادھار نہیں، ادھار سے بھی کچھ کا کچھ بیلنس ہو جاتا ہے. آج کل دیکھو کرنسیوں کا ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے سب جانتے ہیں، کیا صبح بھاؤ کچھ ہے، شام بھاؤ کچھ ہو گیا. یہی بھاؤ سونے چاندی میں بھی ہوتا تھا، یہی بھائی ربوی چیزیں گیہوں جو ان کے اندر بھی ہوتا تھا. تو شریعت نے ادھار بھی، ربوی چیزوں میں ادھار بھی حرام کیا، کمی بیشی بھی حرام کی، اور قرضے کی بنیاد پر جو زیادتی لیتی تھی اس کا مسئلہ تو قرآن کریم میں آج ہی نہیں پڑھا گیا، آج پڑھا گیا، آگے بھی پڑھا جائے گا، کل بھی پڑھا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.